اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہاں پہ جو ساتھی زمین میں اجازت ہے آپ لوگوں کی شروع کریں؟ کیا بالکل آپ اسٹارٹ کیجئے. اچھا ایک ساتھی کوئی فون کے قریب رہیں تاکہ جو ہے سوال پوچھے وہاں سے. جیسا بھی ہم نے پوچھا آواز صاف آ رہی ہے تو ایک ساتھی ایسا ہو جو جواب دے سکے. بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پریس کانفرنس میں آنے والے تمام صحافیوں کو جتنے بھی صحافی ہیں میڈیا کے نمائندگان ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کی خدمت میں اپنا سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. آج کی یہ پریس کانفرنس کرنے کا مقصد ان میں سے کچھ باتوں کی وضاحت کرنا ہے, ان کا جواب دینا ہے, اپنا موقف بیان کرنا ہے جو گزشتہ چند ہفتوں سے ایم کیو ایم کے اور بالخصوص قائد تحریک الطاف حسین کے حوالے سے کی جا رہی ہیں. یہ تمام باتیں بنیادی طور پر پروپیگنڈا ہیں اور یہ وہی پروپیگنڈا ہے جو برسا برس سے ایم کیو ایم کے خلاف کیا جا رہا ہے. آج ایم کیو ایم پر بہت سارے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ ایم کیو ایم ملک دشمن تنظیم ہے, ایم کیو ایم کے لوگوں کے ملک دشمن قوتوں سے روابط تھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور وہ پورا نیریٹو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سچائی پر مبنی ہے. آج قوم کی توجہ ان تمام چیزوں سے ہٹائی جا رہی ہے جن کی بنیاد پر ایم کیو ایم وجود میں آئی, ان تمام حقائق کو مسخ کیا جا رہا ہے جو ایم کیو ایم کے قیام کا سبب بنے اور جن کی وجہ سے ایم کیو ایم کو عوام میں پذیرائی ماضی میں بھی ملی, آج بھی ملی ہے اور انشاءاللہ ملتی رہے گی. یہ سارا ڈرامہ جس دن شروع ہوا اس دن بھی جب پریس کانفرنس ہم نے کی تھی تو میں نے یہ بات واضح کی تھی نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں کے عوام سے بلکہ پورے پاکستان کے محب وطن عوام سے. اس دن بھی میری گزارش تھی اور آج بھی یہ گزارش ہے کہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے, پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے, ان کا تقاضا ہے کہ اس منفی سیاست کو سرے سے مسترد کیا جائے, پروپیگنڈے اور حقائق کو الگ الگ کیا جائے. میں بہت مختصراً یہ بتانا چاہوں گا خاص طور پہ پاکستان کے سندھ سے باہر رہنے والے عوام کے لیے جن کو بہت زیادہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آج جب یہ مبصرین بات کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ہے اور وہ ووٹ بینک ختم کرنا آسان نہیں ہے, تو اس وجہ کو بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ عوام بار بار ایم کیو ایم کو ووٹ کیوں دیتے ہیں اور وہ ایم کیو ایم کو عام حالات میں بھی ووٹ دیتے ہیں اور خاص حالات میں بھی ووٹ دیتے ہیں. خاص حالات سے میری مراد یہ کہ گزشتہ دنوں جب یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ ایم کیو ایم زبردستی ووٹ ڈلواتی ہے تو ووٹر لسٹوں کی نئے سرے سے ترتیب کی گئی, پرانی لسٹوں کو منسوخ کیا گیا, حلقہ بندیاں نئے سرے سے کی گئیں اور پھر الیکشن جب کرائے گئے تو نہ صرف پولنگ اسٹیشنز کے اندر بلکہ پولنگ بوتھ کے اندر تک قانون نافذ کرنے والے اداروں کو وہاں پہ پوسٹ کیا گیا, کیمرے لگائے گئے, تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ کی گئی, لیکن ایم کیو ایم پھر دوبارہ کامیاب ہوئی. پاکستان کے مفاد میں اس لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے
کیونکہ جب ایم کیو ایم نہیں بنی تھی اس وقت بھی مہاجروں کو اس بات کا احساس تھا کہ پاکستان میں ان کے وجود کو دل سے تسلیم نہیں کیا جا رہا. مثال کے طور پہ ایک کتاب ہے 2 جلدوں پر، اس میں تمام حقائق کو 1947 سے بیان کیا گیا ہے، اور اس میں بتدریج جو واقعات ہوئے مہاجروں کے ساتھ اس میں کیٹیگوریکلی حقائق کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح سرحدیں بند کی گئیں، کس طرح زمینوں کے کلیمز میں مہاجروں کے ساتھ زیادتی کی گئی، کس طرح سرحدیں بند کرنے کے بعد ہجرت کا عمل روکا گیا، پھر لیاقت علی خان کی شہادت. اس کے بعد بھی جب مہاجروں نے پاکستان کے قیام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ختم نہیں کیا بلکہ اس میں اضافہ کیا، یعنی بینکس قائم کیے، تعلیمی ادارے قائم کیے، ملٹی نیشنل کمپنیز قائم کی، پاکستان میں تجارت اور صنعت کو فروغ دیا، ٹیکنالوجی کو فروغ دیا، تو اس کے بعد جب کراچی ڈیولپ ہو گیا تو کراچی سے دارالخلافہ اسلام آباد منتقل کر دیا گیا، سول سروسز سے مہاجروں کو نکالا گیا، پھر جنرل ایوب خان کے دور میں لسانی فسادات کرائے گئے. اس وقت نہ ایم کیو ایم موجود تھی، نہ قائد تحریک الطاف حسین موجود تھے، اور یہ تمام چیزیں ڈاکیومنٹڈ ہیں. اس زمانے میں جو نسلیں زندہ تھیں، حیات تھیں، اور جو نسلیں پرورش پا رہی تھیں وہ سب ناانصافیاں دیکھ رہی تھیں. پھر 65 کے بعد 71 میں جو کچھ ہوا، کوٹا سسٹم جس طرح نافذ ہوا، تعلیم کے اور ملازمتوں کے دروازے بند کیے گئے، اندرون سندھ سے مہاجروں کو نکالا گیا، یہ سب وہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے ذہنوں پر نقش ہیں. ایم کیو ایم موجود نہیں تھی، الطاف بھائی موجود نہیں تھے، لیکن ظلم کا سلسلہ جاری تھا. تو خدا را اہل پاکستان یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ آپ کے ساتھ اور تاریخ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے کہ تمام حقائق کو مسخ کر کے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کو اسکیپ گوٹ بنا کر تمام خرابیوں کا الزام ان پر عائد کر دیا جائے. یہ سراسر ناانصافی، یہ خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، نہ صرف بلکہ پاکستان میں جو نسلیں جوان ہونے جا رہی ہیں ان کو بھی غلط تاریخ بتانے کے مترادف ہے. 31 اکتوبر 1986 کو مذاق نہیں ہوا تھا، سینکڑوں مہاجر نوجوانوں کو قتل کیا گیا تھا. علی گڑھ قصبہ میں مذاق نہیں ہوا تھا، چند گھنٹوں میں سینکڑوں مہاجروں کو قتل کیا گیا، گھروں کو آگ لگائی گئی، خواتین کو بے حرمت کیا گیا، لاشوں کے ٹکڑے کیے گئے. یہ مذاق نہیں تھا. اس وقت ایم کیو ایم اس انداز میں موجود نہیں تھی، بہت چھوٹی سی سیاسی جماعت تھی. 30 ستمبر 88 کو جب سانحہ حیدرآباد ہوا، چند گھنٹوں میں ہزارہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، سینکڑوں لوگ شہید ہوئے اور سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے. اس کے بعد پھر نقل مکانی پر لوگوں کو مجبور کیا گیا. پھر 1990 میں پکا قلعے کا جو آپریشن ہوا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو لوگوں کے ذہنوں پہ نقش ہیں. ایم کیو ایم ان تمام محرومیوں کا رد عمل تھی، ہے اور رہے گی. لوگ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ان مظالم کی ذمہ دار ہے، تو خدا را اس پروپیگنڈے میں آنے کے بجائے جو یہ سوال کرے ایم کیو ایم کے حوالے سے، اس سے آپ جوابی سوال کیجیے کہ یہ سب کا جب کچھ ہو رہا تھا تو اس وقت تو ایم کیو ایم نہیں تھی نا، یا جب 65 میں لیاقت آباد میں قتل عام ہوا تو کیا اس وقت بھی ایم کیو ایم تھی؟ کہ ایم کیو ایم نے یہ فسادات کرائے تھے؟ جب اندرون سندھ سے ہزارہ مہاجروں کو نقل مکانی کرنی پڑی تو اس وقت تو ایم کیو ایم کا وجود بھی نہیں تھا، اے پی ایم ایس او بھی قائم نہیں ہوئی تھی. اس کا ذمہ دار کون تھا؟ یہ ناانصافی ہے کہ آپ اسباب کو، ریزنز کو بالکل اگنور کر کے، نظر انداز کر کے تمام تر الزام آپ ایک شخص پر اور ایک جماعت پر عائد کر دیں اور مسلسل کرتے رہیں. اور یہی نہیں کہ بلکہ اس جماعت کو لوگ بار بار اپنا ووٹ دیں.
اور اس ووٹ کو آپ نظر انداز کر دیں. آپ شاید پاکستان کے عوام واقف نہ ہوں، لیکن مہاجروں کے ذہنوں پر نقش ہے کہ ان کو تلیئر کہا گیا، مٹروے کہا گیا، پناہ گیر کہا گیا اور درجنوں ان پر الزامات لگائے گئے. یہ الزامات کا رد عمل ایم کیو ایم تھی، اسی لیے قائد تحریک الطاف حسین کو لوگوں نے سپورٹ کیا اور کرتے ہیں. جب ایم کیو ایم کو ووٹ کے ذریعے، یعنی ایم کیو ایم کو ختم نہیں کیا جا سکا، لوگوں کو پروپیگنڈے کے ذریعے ایم کیو ایم سے دور نہیں کیا گیا، تو پھر ایم کیو ایم کی کرمنلائزیشن شروع ہوئی. یعنی ایم کیو ایم میں جو شامل ہو اس کو دہشت گرد بنا دو، ایم کیو ایم سے جو وابستہ ہو اس کے حوالے سے اخبارات میں ایک ایسی سٹوری شائع کرا دو کہ یہ تاثر لگے کہ ایم کیو ایم دہشت گردوں کی جماعت ہے. یہ آج سے نہیں بلکہ پہلے دن سے ہو رہا ہے. میں نے کہا تھا کہ میں مختصر طور پر یہ بتاؤں گا. تو 1990 کے الیکشن میں جب ایم کیو ایم بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی اور قائد تحریک الطاف حسین نے باقاعدہ اعلان نہیں کیا بلکہ ایک مڈل کلاس لیڈرشپ کو ڈیلیور کیا، پاکستان کے جاگیرداری نظام کو چیلنج کیا، اور زبانی طور پہ نہیں بلکہ عملی طور پر ایک ایسی لیڈرشپ وہاں پہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی کے ایوانوں میں بٹھا دی جو مڈل کلاس سے آئی تھی. پھر ایم کیو ایم پہ کرمنلائزیشن کے الزامات، ایم کیو ایم نے اپنی صفوں سے جن عناصر کو خارج کیا، پھر انہی عناصر کو ایک اسپلنٹر گروپ کی صورت میں لا کر اس کو حقیقی کا رنگ دیا گیا. آج جو لوگ ہمارے خلاف آج لائے گئے ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ 1992 میں جو آپریشن شروع ہوا اس میں سرکاری ٹرکوں میں لوگوں کو لایا گیا. لوگ آج ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں، لیکن کبھی اس بات کا احتساب ہوگا کہ 1992 کا آپریشن کیوں شروع کیا گیا؟ ہزاروں لوگوں کو زیر زمین جانے پر کیوں مجبور کیا گیا؟ کیا اس بات پر کبھی کوئی کمیشن بنے گا کہ جنا پور کا الزام لگا کر آپ نے پورے طبقہ آبادی کو محب وطن سے غدار بنانے کی کوشش کی؟ صرف ٹی وی پر آ کے معافی مانگنے سے حل نہیں ہوتا. ان لوگوں کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں بنا آج تک؟ ان کا ٹرائل کیوں نہیں ہوا جنہوں نے ایم کیو ایم پر جنا پور بنانے کا الزام لگایا؟ یہ مذاق نہیں ہوا تھا. کروڑوں لوگ جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے قربانی دی، اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کی، آپ نے انہی پر ملک توڑنے کا الزام لگا دیا، ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا. پھر آپریشن کے نام پہ بھی مذاق نہیں ہوا. لوگوں کے گھروں کو آگ لگائی گئی، ان کی وفاداریوں کو تبدیل کرایا گیا، لوگوں کو لاپتہ کیا گیا، ان کا ماورائے عدالت قتل ہوا. اور ماورائے عدالت قتل نہ صرف ہوا بلکہ صدر پاکستان نے اس الزام میں ایک حکومت کو برطرف کر دیا. یہ ڈاکیومنٹڈ ہے پاکستان کے تمام اخبارات میں، پاکستان کی عدلیہ کے ریکارڈ پر موجود ہے. صدر غلام اسحاق خان نے جب حکومت برطرف کی، اس کے بعد صدر فاروق لغاری نے جب حکومت برطرف کی، تو اس میں ایم کیو ایم پر کیے جانے والے مظالم کا نہ صرف تذکرہ تھا بلکہ صدر لغاری نے جب 96 میں 5 نومبر کو بے نظیر حکومت کا، پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ کیا، تو اس میں ماورائے عدالت قتل کو ایڈمٹ کر کے اس کو جواز بنایا گیا حکومت کے ختم کرنے کا. حکومت ختم ہو گئی لیکن جنہوں نے قتل کیا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا. ان قاتلوں کا کبھی کوئی تذکرہ نہیں آتا. ایم کیو ایم کے حوالے سے آتا ہے کہ اس نے اتنے لوگوں کو مار دیا، اتنے لوگوں کو مار دیا، لیکن اس کا کبھی تذکرہ کیوں نہیں آتا کہ ان لوگوں نے آپریشن شروع کر دیا، بغیر جواز کے محب وطن جماعت کی کردار کشی کی گئی، اس کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا، لیکن اس ظلم کے حوالے سے کبھی ان کو انصاف نہیں مل سکا. آج بھی کوئی سوال نہیں کرتا کہ کراچی میں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ لاہور میں کراچی کے لوگوں کو پولیس میں لا کے بٹھا دیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پشاور یا کوئٹہ میں کراچی والوں کو لے جائیں، لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ کراچی کی پولیس میں بھی آپ کراچی والوں کو نہ لیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ فوج میں مہاجروں کو نہ لیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ سرکاری اداروں میں مہاجروں کو نہ لیں، اردو بولنے والوں کو نہ لیں؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پاکستان کے محب وطن عوام، دانشور، صحافی جائیں، سنگھ سیکریٹریٹ کا دورہ کریں،
پاکستان کے سفارت خانوں کا دورہ کریں دنیا بھر میں، دیکھ لیں کتنے اردو بولنے والے آپ کو وہاں نظر آئیں گے. یہی محرومی ہے، یہی ناانصافی ہے جس کی وجہ سے آج تمام تر پروپیگنڈے سازشوں کے باوجود ایم کیو ایم کو ختم نہ تو کیا جا سکا ہے، نہ انشاءاللہ ختم کیا جا سکے گا. اور وہ کھیل جو 1991 میں شروع کیا گیا، ایک گروپ بنایا گیا، وہی کھیل 1992 میں اپنے پیک پر آیا گیا، حقیقی بنا دی گئی، اور اس کے بعد ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا. پھر بجائے اس کے کہ احساس محرومی کو ختم کیا جاتا، آپ یہ سوچیے کہ آج ایم کیو ایم پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم نے جرائم کیے، ایم کیو ایم نے یہ کیا ہے. پوری چارج شیٹ آج کل میڈیا کے ذریعے ایم کیو ایم پر لگوائی جا رہی ہے. میرا سوال یہ ہے، میرے حوالے سے، میں ذاتی طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، میرے حوالے سے الزام لگائے گئے میڈیا پر کہ میں 20 سال سے ٹیمیں بنا رہا ہوں، اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں. اور یہ عجیب و غریب بات کی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں گے تو ہم سچ بولیں گے. لیکن ہزاروں لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ سن 2000 کے بعد سے میں بیماری کی وجہ سے ایم کیو ایم سے الگ تھا. نہ صرف الگ تھا بلکہ میرا ٹریٹمنٹ یہاں چل رہا تھا. مجھے کینسر ڈائگنوز کیا گیا تھا. 4-5 سال میں اس کے ٹریٹمنٹ میں جو ہے مصروف رہا. اس کے بعد میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گیا. میں برطانیہ میں بھی نہیں. پھر یہ الزام لگانا کہ 20 سال سے میں ٹیمیں بنا رہا ہوں. سن 2000 سے جو لوگ ایکٹیو تھے، جو پارٹی کو چلا رہے تھے، المیہ یہ کہ وہی لوگ آج ایم کیو ایم پر الزام لگا رہے ہیں. پارٹی کی عنان الطاف بھائی نے جن لوگوں کے ہاتھ میں دی ہوئی تھی، جن لوگوں کو تمام تر اختیارات دیے ہوئے تھے، جو پارٹی میں سیاہ اور سفید کے مالک بنے ہوئے تھے، آج وہی پارٹی میں الگ ہو کر پارٹی کو ان تمام کرائم کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں جو انہوں نے خود کیے. الطاف بھائی کو ان چیزوں کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں جبکہ الطاف بھائی ملک میں موجود نہیں تھے. میں ملک میں موجود نہیں، مجھ پر الزام ڈالا جا رہا ہے. ان لوگوں پر ڈالا جا رہا ہے جو ان چیزوں کے ذمہ دار بھی نہیں تھے. یہ کہاں کا انصاف؟ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ آج جس شخص کو الطاف بھائی نے میئر بنایا، آج وہ کہتے ہیں کہ کیا دیا الطاف بھائی نے؟ الطاف بھائی نے وہ انقلاب دیا، پاکستان کی وہ خدمت کی جو آج تک کوئی نہیں کر سکا. کہ وہ لوگ جو تصور نہیں کر سکتے تھے اسمبلی میں جانے کا، ان کو اسمبلی کا نہ صرف ممبر بنا دیا بلکہ ان کو پاکستان کی سیاسی قیادت میں ایک نمایاں مقام بھی عطا کیا. کیا یہ بذات خود ایک انقلاب نہیں ہے؟ آج ایک ایم کیو ایم کے رکن اسمبلی کو آج ان سے ڈیفیکشن کرا کے ان سے ایک پریس کانفرنس کرائی گئی. یہ وہی رکن اسمبلی ہیں جب ایم کیو ایم میں تھے تو یہ چھپے چھپے پھر رہے تھے. جی آئی ٹی میں ان کا نام ڈالا جا رہا تھا. مشکل میں تھے یہ بیچارے. ان کو ایک کے بعد ایک دوسرے مقدمے میں ملوث کیا جا رہا تھا. جب ایم کیو ایم میں تھے تو مشکل میں تھے، اور آج ایم کیو ایم سے بے وفائی کریں تو ان کو ہیرو بنا کے لایا جا رہا ہے. آج ڈرائی کلین ہو گئے. کیا مذاق ہے کہ آپ ایم کیو ایم میں ہوں تو آپ دہشت گرد ہوں، بھتہ خور ہوں، ٹارگٹ کلر ہوں، ایم کیو ایم کے خلاف ہو جائیں تو آپ باضمیر ہو گئے. یہ مذاق آپ شاید 40-50 سال پہلے تو کر لیں جب لوگ شاید اتنے باشعور نہ ہوں، لیکن آج کے دور میں یہ مذاق نہیں چلنے والا. سب کو سب نظر آ رہا ہے. خوف کی وجہ سے کوئی اقرار نہ کرے یہ اور بات ہے، لیکن لوگ بے وقوف نہیں ہیں. لوگوں کو سب نظر آ رہا ہے کہ کس کے اشارے پر کیا ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو آئے ہیں مطلب الزامات لگا رہے ہیں اس حوالے سے ایم کیو ایم کا موقف کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ 2000 کے بعد سے جو لوگ چیزیں چلا رہے تھے ان کے حوالے سے جب الزامات سامنے آئے
تو جس واقعے کو جواز بنایا جاتا ہے 19 مئی کا، وہ عوام کا فطری رد عمل تھا. سب کو پتا ہے کہ کون کون چائنا کٹنگ میں ملوث تھا. میں تحریک سے دور تھا. کارکنان جب بھی میرا تحریک سے کوئی براہ راست کوئی رابطہ نہیں تھا، میں بالکل ایک الگ تھلگ درس و تدریس میں مصروف تھا، غیر سیاسی زندگی گزار رہا تھا. لیکن جب بھی کسی سے ملاقات ہوتی تھی، لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا. جو لوگ آج الزام لگائے جا رہے ہیں ان پر ہی الزام لگائے جاتے تھے کہ یہ ایم کیو ایم میں کیا ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کے لوگ کیا کر رہے ہیں، کیا الطاف بھائی کو تنہا کر دیا گیا ہے، کیا الطاف بھائی تک حقائق نہیں پہنچ رہے ہیں. اور یہ فیکٹ تھا کہ کراچی میں جو لوگ تھے وہ ان کا ایک پورا کنٹرول تھا، اور یہاں لندن میں بھی کنٹرول. چیزیں وہاں سے یہاں تک پہنچ نہیں پاتی تھی، حقائق نہیں پہنچ پاتے تھے. جو لوگ کچھ نہیں تھے وہ ارب پتی بن گئے. اس پر سوال نہیں اٹھ رہا، سوال ایم کیو ایم سے کیا جا رہا ہے. میں ذاتیات کی سیاست کے ذاتی طور پہ بہت خلاف ہوں. میں تو کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے. آج لوگ مذہب کی باتیں کر رہے ہیں کہ تم کسی کے عیب چھپاؤ، اللہ تمہارے عیب چھپائے گا. لیکن یہاں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ احسان کیا گیا ہے وہ شرانگیزی کر رہے ہیں. اگر آپ کو ایم کیو ایم نے اتنا دیا تو کم از کم اتنا تو کرتے کہ کم از کم خاموش تھی. جس طرح بیٹھے تھے آپ بیٹھے رہتے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایم کیو ایم چھوڑی، ہمارے پاس پیسہ آ گیا. آج ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکنان ہیں. کس کو دبئی میں اتنی بڑی بڑی جابز مل جائیں گی، گاڑیاں مل جائیں گی. جو کچھ ملا ایم کیو ایم کی وجہ سے ملا، الطاف بھائی کی وجہ سے ملا. احسان فراموشی کرنے کے بجائے احسان مندی کرتے، شرافت دکھاتے، کہتے کہ ٹھیک ہے جب تک ایم کیو ایم میں تھے بہت کچھ ملا، خاموشی سے زندگی گزارتے رہتے. لیکن یہ آنے کے بعد آپ وہی الزامات لگائیں جو برسوں سے ہمارے وہ دشمن لگا رہے ہیں جنہوں نے مہاجروں کو کچھ نہیں دیا. ان کی زبان بولیں، نہ صرف ان کی زبان بولیں بلکہ لوگوں پر دباؤ ڈالیں کہ وہ وفاداریاں تبدیل کریں. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ہم کب تک صبر کریں، کب تک حقائق کو چھپائیں. آج لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بعض پاورفل ایجنسیز کے لوگ، میں پھر دیکھیں میں ادارے کو بلیم نہیں کر رہا، کسی ادارے کو. میں پاکستان کے حوالے سے میں پھر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کے عوام ہیں جو ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایم کیو ایم ایک محب وطن جماعت ہے. ایم کیو ایم کو سازش کے ذریعے بدنام کیا جا رہا ہے. لیکن کچھ عناصر اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پاور استعمال کر کے، اپنے عہدوں کو استعمال کر کے وہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کرائیں. یہ ایسے حقائق ہیں جن کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں، فون نمبر موجود ہیں، نام موجود ہیں، رینکس موجود ہیں. میں آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے پاکستان کے محب وطن عوام، محب وطن جرنیلوں سے، بالخصوص جنرل راحیل شریف سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اس معاملے میں دخل دیں. خدا را مہاجروں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. خدا را اس کھیل کو بند کرائیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ایم کیو ایم ایک یا دو لوگوں کی جماعت نہیں ہے، اس کو کروڑوں لوگوں کی سپورٹ ہے جو آپ بار بار دیکھ چکے ہیں. یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ ایک سیاسی قیادت پر الزامات لگا کر اس کا میڈیا ٹرائل کر کے خطابات پر پابندی لگا دیں، اس کے بعد پھر اسی میڈیا کو اسی قیادت کی کردار کشی کے لیے استعمال کریں. ریاست کی کچھ لوگ اگر اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، اس کا نقصان ان لوگوں کو نہیں ہوگا بلکہ اینڈ آف دا ڈے اس کا نقصان ملک کو ہوگا، قوم کو ہوگا. یہ کہاں کا، یہ مطلب کہاں کی لاجک ہے کہ جن لوگوں کے پاس سپورٹ نہیں ہے ان کو لا کر آپ بٹھا دیں اور مار مار کے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر ان کے ساتھ شامل کرائیں
اور دوسری طرف وہ لوگ جن کو عوام بار بار اپنا مینڈیٹ دے رہے ہیں، یعنی الطاف بھائی جلا وطن ہے، اس کے باوجود جو ہے مسلسل لوگ ان کو اگر سپورٹ کر رہے ہیں، تو اس میں کیا قباحت ہے کہ الطاف بھائی سے بات کی جائے؟ آپ نے 2002 میں ایم کیو ایم کو موقع دیا کہ وہ حکومت میں شامل ہو، اور اس کو آپ نے اختیارات بھی دیے۔ 2002 سے 2008 تک پوری ایم کیو ایم نے پاکستان کی جس طرح خدمت کی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے استحکام کی سورس کو آپ کرمنلائز کر دیں، بلا جواز مارے جائیں مارے جائیں مارے جائیں، جو ایم کیو ایم میں شامل ہو وہ دہشت گرد ہو جائے۔ میں آپ کو مثال دوں، ملیر میں ٹاؤن انچارج ہمارے نیّر رضا، پڑھے لکھے آدمی، ہم نے بالکل پڑھا لکھا فیس ان کو لا کے انچارج بنایا، ٹاؤن ناظم بھی منتخب ہوئے، گھر سے گرفتار کر کے لے کر 90 دن کا ریمانڈ لے لیا۔ فیڈل بیریا میں انتہائی پڑھے لکھے ایک ساتھی فرحان بھائی کو لے کر آئے، ان کو گرفتار کر کے ان کا ریمانڈ لیا، ان کو تشدد کیا۔ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے اپنا اسٹرکچر ایسا بنایا، ہم نے اپنے اسٹرکچر سے یونٹ انچارج کا نام ختم کر کے یو سی انچارج کر دیا، کہا کہ سیکٹر انچارج غلط ہوتے ہیں، ہم نے ٹاؤن ناظم کی طرح ہم نے ٹاؤن انچارجز کر دی، کہا پڑھے لکھے لوگ لائیں۔ ہم نے ایم کیو ایم میں الیکشن کرا کے کوشش کی کہ جتنے پڑھے لکھے لوگوں کو لا سکتے ہیں لائیں۔ اس پورے آپریشن میں آپ دیکھیے 2 اگست 2013 سے آپریشن چل رہا ہے، ایم کیو ایم کے 6000 سے زائد کارکنان گرفتار ہوئے، ہزارہ گھروں پہ چھاپے پڑے۔ کیا ایک بھی چھاپے کے دوران ایک بھی گولی لگی؟ کیا کہیں مقابلہ ہوا؟ یہ کیسے را کے ایجنٹ ہیں، یہ کیسے تربیت یافتہ لوگ ہیں کہ جو گرفتار ہو کے خاموشی سے پکڑے جاتے ہیں، جو کہیں پولیس مقابلہ نہیں کرتے، کسی پاکستان کی سینسٹیو انسٹالیشن پر اٹیک نہیں کرتے، پاکستان کے خلاف کسی ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنتے، لیکن میڈیا پر ان کو راک ایجنٹ بنایا جاتا ہے۔ یہ کیسے راک ایجنٹ ہیں جن کو آپ نے راک ایجنٹ بنایا، لیکن نہ وہ پاکستان کے خلاف کام کرتے، نہ پاکستان کے خلاف بات کرتے، نہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کوئی حملہ کرتے آج، اور جو فوج کے حق میں ریلی نکالتی ہے، اور وہ لوگ جو پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، جو پاک فوج کی وہ جوان جو طالبان سے لڑتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، ان کو شہید ماننے پر تیار نہیں ہوتے، بلکہ طالبان والوں کو شہید کہتے ہیں، اور پاک فوج کے جو لوگ شہید ہوتے ہیں ان کو شہید کہنے بلکہ ان کی نماز جنازہ پڑھانے پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا۔ قائد تحریک الطاف حسین کھڑے ہو کر فوج کو سلوٹ کرے تو کہا جاتا ہے کہ یہ راک ایجنٹ ہیں، یہ دہشت گرد ہیں۔ اپنی وفاداری کا اس سے بڑا ثبوت کیا دیں کہ 47 میں ہجرت نہیں کی، بلکہ 1971 میں بھی مہاجروں نے پاکستان کا ساتھ دیا۔ بہت مختصر اقلیت میں تھے مہاجر وہاں پہ، اردو بولنے والے، وہ چاہتے تو بنگالیوں کا ساتھ دے کر پاکستان کے خلاف ہونے والی جو وہاں پہ بغاوت تھی اس کا حصہ بن سکتے تھے، لیکن وہ اس کا حصہ نہیں بنے، بلکہ پاکستان کا ساتھ دیا انہوں نے، اور نہ صرف ساتھ دیا بلکہ آج 1971 سے 2016 آ گیا، وہ آج تک بنگلہ دیش میں ریڈ کراس کے کیمپس میں رہ رہے ہیں۔ کیا یہ ناانصافی کا بدترین مظاہرہ نہیں ہے؟ کیا لوگ یہ ناانصافی دیکھ کر ملک سے محبت کریں گے؟ دنیا میں اور کون کرے گا؟ نہیں کرے گا، باخدا نہیں کرے گا، لیکن مہاجر محبت کرتے رہے، کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ لیکن آپ یہ کیا میسج دے رہے ہیں مسلسل؟ راک ایجنٹ، راک ایجنٹ، راک ایجنٹ، راک ایجنٹ۔ کے پی کے میں کچھ بھی ہو جائے اس کو اگنور کیا جاتا ہے، کراچی میں اگر کوئی سڑک کے حادثے میں مر جائے تو اس کو فلیش کرتے ہیں، آپ پورے شہر کو کرمنلائز کرتے ہیں، پوری شہری آبادی کو کرمنلائز کیا جاتا ہے، کراچی کا ایسا تاثر دیا جاتا ہے، وہ شہر جو پورے پاکستان کو پال رہا ہے اس کو اس کا حق دینے کے بجائے اس کو دہشت گرد بنا رہے ہیں میڈیا پر۔ ہمیں پھر کسی اور دشمن کی کیا ضرورت ہے؟ میں
اب اس اہم پوائنٹ کی طرف پھر آؤں گا کہ تمام تر دباؤ کے باوجود آج تک ایم کیو ایم کے 99.9% لوگ خیابان شہر میں لگائی گئی ڈرائی کلیننگ فیکٹریز میں نہیں جا رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم کے منتخب اراکین کو، ذمہ داروں کو، یو سی چیئرمین سے لے کے سینیٹرز تک لوگ رابطہ کر رہے ہیں. باقاعدہ نون اور ان نون نمبروں سے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی فائلیں ریڈی ہیں. ان کو کہا جا رہا ہے کہ ہمیں آپ کے بارے میں پتہ ہے، اگر آپ خود شامل نہیں ہوں گے تو پھر کیا گرفتار کروا کے شامل کیا جائے. آخر یہ کون لوگ ہیں؟ کس نے ان لوگوں کو پاور دے دی کہ یہ دھمکی دیں کہ وہ ریاستی اداروں کو ایم کیو ایم سے وفاداری تبدیل نہ کرنے والوں کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے ثبوت موجود ہیں. اگر جنرل راحیل شریف ایم کیو ایم کے وقت کو ملاقات کا وقت دیں گے تو یہ سارے ثبوت و شواہد پیش بھی کیے جائیں گے. ہم اس تمام تر اشتعال انگیزی زیادتی کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے. ہمیں کتنا بھی دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے باوجود ہم عوام کی خدمت کرنے پر ابھی تک فوکسڈ ہیں. ہم اس سے بڑی ناانصافی کیا فیس کریں گے کہ حیدرآباد میں نومبر میں الیکشن ہوئے، کراچی میں دسمبر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، اور آج اپریل ختم ہونے والا ہے. آج تک نہ تو ان شہروں کو میئر ملے، نہ ڈپٹی میئر، نہ چیئرمین وائس چیئرمین ملے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروا کر ہم سے پاکستان کی خدمت کا کام لیا جائے، عوام کی خدمت کا کام لیا جائے. لیکن اس کے بجائے ایک طاقتور ادارے کے اراکین، اس میں چھوٹے رینک کے اور بڑے رینک کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ باقاعدہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، لوگوں سے جا کے مل رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کے سینیٹرز، اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، حتیٰ کہ مرکزی رہنماؤں کو فون کر کے دھمکی آمیز میں کہہ رہے ہیں انداز میں کہ ایم کیو ایم چھوڑ دیں، مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں شامل ہو جاؤ ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے. سیاست کرنے کا حق سب کو ہے، سیاست کیجیے. آپ کا پیغام ہے، اپنا پیغام پھیلائیے. کراچی میں جماعت اسلامی کام کر رہی ہے اور سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، پی ٹی آئی کر رہی ہے، این پی کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کوئی اور سیاسی جماعت آتی ہے، اس کو حق ہے سیاست کرنے کا. لیکن یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ مجھے کالر سے پکڑ کے زبردستی کہیں کہ اس کے لیے کام کرو. تو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اس زیادتی کو بند کرنا پڑے گا. زندگی ایک بار ملتی ہے. دیکھیں معزز صحافی حضرات، میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ نتائج بھگت رہے ہیں. آج الطاف بھی جلا وطنی بھگت رہے ہیں، بھی جلا وطن. پتہ نہیں اب ان سب حقائق کے بعد ہمیں اور کیا کیا فیس کرنا پڑے. لیکن جانا، جیسے کہا جاتا ہے کہ قبر میں جانا ہے، سب کو اپنی قبر میں جانا ہے. مجھے بھی قبر میں جانا ہے. میں بھی سچ ہی بول رہا ہوں کہ یہ سب کچھ جو کیا جا رہا ہے اس کے نتائج اچھے ملک کے لیے نہیں نکلیں گے. لوگوں کو خدارہ زبردستی مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنی سیاسی وفاداریاں بدلیں. میں ان تمام الزامات کو بھی رد کرتا ہوں جو ایم کیو ایم پر لگائے جاتے رہے. اس میں ایک ابھی یہ کہا گیا، میرے حوالے سے ایک ابھی انٹرویو میں کہا گیا کہ میں، اور پھر کہا گیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید انقلاب، کہ ہم جو ہیں وہ تمام تر چیزیں چلاتے تھے. جیسے میں نے عرض کیا کہ
سن 2006 سن 2012 کے اینڈ تک جو لوگ چیزیں چلا رہے تھے آج وہی ڈرائی کلیننگ فیکٹری کے بعد ایم کیو ایم کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ کہاں کا مذاق ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ اپنے آپ کو معصوم بنانے کے لیے جیسے کہ سوشل میڈیا پہ مذاق چلتا ہے کہ شاید جب یہ لوگ جب کوئی بات ہوتی تھی ملک دشمنی کی تو ان لوگوں کو پانی لینے بھیج دیا جاتا تھا کیا یا ان سے چائے بنوائی جاتی تھی کیا؟ اگر کچھ ہوتا تھا تو یہ بھی شریک تھے. لیکن ایسا کچھ نہیں تھا جس کو آپ ملک دشمنی کا نام دیں. آج بہت سارے ایسے الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کا جواب ہم دے سکتے ہیں لیکن ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ کیچڑ نہ اچھلے, کسی کی کردار کشی نہ ہو, صاف ستھری سیاست کی جائے. میں آج کی پریس کانفرنس کے توسط سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ قائد تحریک الطاف حسین کے خطابات پر عائد پابندی ختم کی جائے. ان کی ذات کے حوالے سے الزامات تو لگائے جاتے ہیں لیکن انہیں یہ حق نہیں دیا جا رہا کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. آج ان پر یہ الزام ہے کہ ان کا خاندان جو ہے وہ ملک سے باہر ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ جہاں اور لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہاں الطاف بھائی کا خاندان بھی قربانیاں دینے والوں میں شامل ہے. ان کے سگے بھائی جو یہاں بڑی اچھی کے ایس سی میں جاب کرتے تھے برسا برس تک وہ کیرلا میں سیکیورٹی کی جاب کرتے ہیں اور آج کل بے روزگار ہیں. موجودہ حکومت آنے ان کے بھائی نہیں بلکہ بہنوئی بھی بہت ایک چھوٹی سی جاب انہیں ملی تھی کینیڈا میں نادرا کے اندر, بہت چھوٹی سی, لیکن موجودہ حکومت نے پاور میں آنے کے بعد ان کو اس ملازمت سے بھی نکال دیا اور تب سے وہ اب تک بے روزگار ہیں. الطاف بھائی کیا اپنے بھائی کو ناظم نہیں بنا سکتے تھے کیا؟ یعنی وہ شخص جس نے نام دیا, مقام دیا, کوئی پائی نہیں لی, کوئی پیسہ نہیں لیا, الیکشن کے اخراجات تک نہیں لیا اور آپ کو علاقے کے چھوٹے سے کارکن سے لے کے پہلے ایم پی اے بنایا, اس کے بعد منسٹر بنایا اور اس کے بعد اٹھا کے ناظم بنا دیا اور آپ اس کا احسان یہ دے رہے ہیں کہ انہی پر الزامات لگا رہے ہیں اقربا پروری کے. پاکستان میں کون سا سیاسی لیڈر ہے جس کی فیملی نے مفادات حاصل نہیں کیے ہوں؟ میں وزیر اعظم اور ان کے بھائی کی مثال آپ کے سامنے ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں غلط, میں یہ کہہ رہا ہوں مثال دے رہا ہوں آپ کو. زرداری صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے اور ان کے بھائی اور ان کی بہن کی مثال بھی آپ کے سامنے ہے. الطاف بھائی کیا اپنے بھائی کو کراچی کا ناظم نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا سینیٹر نہیں بنا سکتے تھے؟ کیا آپ نے کسی بہنوئی کو گورنر نہیں بنا سکتے تھے؟ گورنر لگاتے ہیں تو پارٹی کے کارکن کو لگاتے ہیں, سینیٹر بناتے ہیں تو کارکن کو بناتے ہیں, ناظم بناتے ہیں تو کسی کارکن کو بناتے ہیں, ٹکٹ دیتے ہیں پارٹی میں تو کسی کارکن کو دیتے ہیں. اس مڈل کلاس کو جس کو پاکستان میں کوئی پوچھتا نہیں تھا اس کو امپاور کر دیا انہوں نے اور پھر ایک انقلاب کا دعویٰ نہیں کیا, انقلاب ڈیلیور کر دیا. جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کو سب کچھ دے دیا. جن کو یہ میڈیا منہ نہیں لگاتا ان کو اتنا بڑا مقام دے دیا کہ آج وہ میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس انقلاب کو سراہنے کے بجائے, اس احسان بدلہ احسان سے دینے کے بجائے انہی کے پیٹھ میں خنجر گھونپا جائے اور ان شہیدوں کی فیملیز کی دلازاری کی جائے یہ کہہ کے کہ قبرستان شہیدوں سے بھر گیا, یہ غلط ہے. اگر یہ شہید قربانی نہیں دیتے تو مصطفیٰ کمال کبھی ناظم نہیں بنتے, کوئی ایم پی اے نہیں بنتا, کوئی ایم این اے نہیں بنتا, کوئی ناظم نہیں بنتا. 1990 آج ہم پہ الزامات ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا. اگر 1992 کے آپریشن کے بعد میں اور مجھ جیسے ہزاروں کارکن اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تو یہ ایم کیو ایم ختم ہو جاتی. اگر الطاف بھائی اور ان کے چاہنے والی لیڈرشپ تو اس زمانے میں بھی آج کی طرح سب چھوڑ کے چلی گئی تھی. یہ ہم جیسے کارکنان تھے جنہوں نے
الطاف بھائی کے ساتھ مل کے تحریک کو زندہ رکھا. ہم نے زندہ رکھا, ہم نے کیا حاصل کیا؟ الطاف بھائی نے کیا حاصل کیا؟ حاصل تو ان لوگوں کو ہوا جو 2002 میں آئے اور ڈائریکٹ منسٹر اور ناظم بن گئے. کیا قربانیاں دی انہوں نے؟ وہ کارکنان, جب آپ کو الطاف بھائی نے پاور دے دی تھی, کراچی کے سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا تھا, تو الطاف بھائی پہ کرٹیسائز نہ کریں. پاور تو آپ کے ہاتھ میں تھی. آپ نے کارکنوں کے لیے اور قوم کے لیے, عوام کے لیے کیا کیا؟ کیا آپ کو پوچھنے کی ضرورت تھی کہ شہیدوں کو الطاف بھائی ہم پلاٹ بانٹ دیں؟ پوری دنیا میں آپ آباد کاری کر سکتے ہیں, کہ شہیدوں کے لواحقین کو پلاٹ دینے سے الطاف بھائی نے روکا تھا کیا؟ وہ تو انان آپ کے ہاتھ میں دے کے, کمان آپ کے ہاتھ میں دے کے, پاورز آپ کے ہاتھ میں دے کے, سیاہ سفید آپ کے ہاتھ میں دے کے, پارٹی آپ کے ہاتھ میں دے دی, خود فیل ہو گئے, ڈیلیور نہیں کر سکے. اور جب ایکشن آپ کے خلاف ہو تو اس کو جواز بنا کر پھر قوم کی پیٹھ میں خنجر گھوپیں اور شہیدوں کے لہو کا سودا کریں. تحریک کو دوبارہ پیچھے دھکیل دیں. مذاق ہے, جس کا جو دل جائے آ کے میڈیا پہ جائے کردار کشی کر کے چلا جائے. اور یہی نہیں بلکہ جس تحریک نے اتنا بڑا مقام دیا, شرم آنی چاہیے کہ اسی پر پابندی کا مطالبہ. خدا کا خوف کرو, شرم آنی چاہیے. ایک واحد آواز اس ملک میں جو مہاجروں کے حقوق کے لیے ہے, اس پر پابندی کا مطالبہ ہے. الطاف بھائی سے دشمنی تھی, ناراضگی تھی, چھوڑ دیتے. مجھ سے تھی, مجھے گالیاں دے لیتے, لیکن شہیدوں کو برا کہنا, تحریک پر پابندی کا مطالبہ کرنا, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ایک یا دو لوگوں کو اجازت نہیں دیں گے ہم کہ وہ اس تحریک کا سودا کریں اور اس قوم کا سودا کریں. اس تحریک میں ابھی بھی کروڑوں لوگ موجود ہیں جو اپنی آخری سانس تک انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے. زندگی ایک دفعہ ملی ہے, انشاءاللہ اپنی آخری سانس تک لڑتے رہیں گے. لیکن نہ تو اس پروپیگنڈے کا شکار ہوں گے, نہ الزامات کی سیاست کا شکار ہوں گے, نہ کسی کے سرٹیفکیٹ پر ہم اپنے آپ کو غدار سمجھیں گے.